جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ پھر آئے کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹس کونسل نئے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق میں ہی اپلائی کر دیا اور میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نور الہدیٰ کہنے لگے، انویلپ پر آرٹ کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹتے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو۔ وہ ایک دم ہی ہنس پڑی، نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے؟ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ ہاتھ چھوڑے، وہ ضد سے بولی، کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، چھوڑے مجھے۔ تم آرام سے کھڑی رہو، بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے، جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا۔ خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے، سخت برا منایا گیا تھا۔ آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا، جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر روک گئی۔ یہ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ، پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں اور اس کی پیشانی چوم لی۔
پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے مگر ملیحہ اب بھی اس کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا، شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو، اور بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے بہہ رہا ہے۔ کبھی نہیں کیا مطلب؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے۔ تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں؟ آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے۔ اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش سعدیہ راجپوت۔ تو آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل کمپلیٹ ناول کے لیے۔ جزاک اللہ۔